اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 119 میں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے ہرگز سوال نہیں ہوگا جہنم والوں کے بارے میں۔ انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، بالحق کی کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، با مصاحبت کے لیے ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ بشیرن یہ حال ہے، خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، ولا تسأل اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے بات پرس نہیں ہوگی، ان اصحاب، اصحاب صاحب کی جمع ہے، الجحیم جہنم بڑی آگ، یعنی کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہ ہم نے آپ کی دو ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول کریں، آپ نے ان کو خوشخبری دینی ہے کہ تم لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، تم پہ اللہ راضی ہو جائے گا، تمہیں جنت ملے گی، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور آپ کی دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی دعوت قبول نہ کریں، آپ کے ساتھ کفر اختیار کریں، آپ کی تکذیب کریں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ ان کو وارننگ دے دیں، آپ ان کو وعید دے دیں کہ تمہارے اوپر رب ناراض ہوگا، تمہیں رب کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی جنت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ کی یہ دو ڈیوٹیاں ہیں، اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کیوں نہ قبول کی، یہ آپ پہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور آپ مطمئن رہیں کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ حق کی دعوت ہے۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ جو شریعت آپ کو دی گئی وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ تو ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس کی مزید وضاحت کے طور پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا، وہ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ دشمن تمہارے اوپر صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ کیا میری تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے بالکل، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہتے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میں تمہیں سخت ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ مجھے اللہ کا نبی مان لو، توحید کو اپنا لو تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ شدید ترین عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تو ابو لہب نے آگے سے کہا تبا لک الہذا جماعتنا، تو تباہ و برباد ہو جائے، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی تھی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے عین مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل لوگوں کو ڈراتے بھی رہے اور خوشخبریاں بھی دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بھی ہے اور اہل مکہ کے لیے وارننگ بھی ہے کہ ہمارے نبی کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس بارے میں بات پرس نہیں ہوگی۔